بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول چند مختصر دعاؤں پر مشتمل ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی کسی نماز میں یہ دعا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا، کرتے ہوئے سنا تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال پر نظر ڈال کر اس سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ عائشہ اس روز جس کے حساب کی جان پڑتال کی گئی تو وہ مارا گیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ام المومنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام آپ کے یہاں ہوتا تو آپ کی زیادہ تر دعا کیا ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا آپ زیادہ تر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، پڑھتے تھے۔ خود میں نے بھی آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ اکثر یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے اس کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، تو اللہ جسے چاہتا ہے دین حق پر قائم و ثابت قدم رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کا دل ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا گیا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بنی آدم کے سارے دل ایک دل کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ان سب کو گھماتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ابا یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا مانگنے کے لیے یہ دو جملے سکھائے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ تو مجھے میری بھلائی کی باتیں سکھا دے اور میرے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کے وقت دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت، کہ اے اللہ موت کی سختی میں یا سکرات الموت میں میری مدد فرما۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا کرم کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سو میرے گناہ معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور استغنا کا سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ مجھے اس وقت رزق کی فراوانی عطا فرمانا جب میں عمر رسیدہ اور زندگی کے آخری پہر میں داخل ہو جاؤں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر میں سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔
امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مکاتب غلام ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنا مال کتابت دینے سے عاجز آ گیا ہوں، میری کچھ مدد فرمائیں۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے؟ اگر تمہارے اوپر پہاڑ برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تمہاری طرف سے اس کی ادائیگی کے اسباب مہیا کر دے گا۔ یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے اپنا حلال رزق عطا فرما کر حرام سے کفایت یعنی بے نیاز کر دے، اور مجھے اپنے فضل و کرم کے ذریعے اپنے ما سوا سے مستغنی و بے نیاز کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ اے اللہ میرے لیے اس چیز کو نفع بخش اور مفید بنا دے جو تو نے مجھے سکھایا ہے، مجھے وہ چیز سکھا دے جو میرے لیے نفع بخش اور مفید ہو، اور میرا علم زیادہ کر دے، اور ہر حال میں ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اے اللہ ہماری زندگیوں کو ایمان کی زینت سے مزین فرما۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور ہی سے فرمایا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ وہ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد ومرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اعلی غرف الجنت جنت الخلد۔ اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت الخلد میں رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ حسب سابق ان دعاؤں کا PDF گوگل ڈرائیو پر اپلوڈ ہے اور لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو لنک وہاں سے کاپی کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں اگلے سبق کے لیے۔ تب تک اللہ حافظ، مع السلامہ۔